آپ کبھی سوچتے ہیں آپ نے کسی کا کیا بگاڑا؟ نہ کچھ مانگا، نہ کچھ چھینا، نہ ہی ان کے سامنے اپنی خوشیاں بڑھا چڑھا کر دکھائیں۔ پھر بھی وہ آپ سے جلتے کیوں ہیں؟ یہ ویڈیو انہی سوالوں کا جواب ہے۔ رشتہ دار، خاندان، محلے دار یا بعض دفعہ اپنے ہی بہنیں، وہ دل میں حسد لیے آپ کے ہر مسکرانے پر اندر ہی اندر تڑپتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیا صرف اسی لیے کہ آپ کا شوہر آپ سے پیار کرتا ہے، یا اس لیے کہ آپ کی بہو آپ کا احترام کرتی ہے، یا پھر اس لیے کہ آپ کی بیٹیاں کامیاب ہو رہی ہیں؟ آج ہم بات کریں گے 7 بنیادی وجوہات پر لوگ اور رشتہ دار آپ سے جلتے کیوں ہیں۔ ساتھ میں کچھ صاف نشانیاں بھی بتائیں گے جو ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی آپ سے دل ہی دل میں جلن رکھتا ہے۔ جو 7 بنیادی وجوہات ہیں لوگ آپ سے جلتے کیوں ہیں۔ نمبر 1، آپ کی خاموشی میں طاقت ہوتی ہے۔ جب لوگ طنز کرتے ہیں تو تب آپ جواب نہیں دیتے بلکہ مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ خاموشی ان کو بے بس کر دیتی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں آپ چیخیں، روئیں یا ٹوٹ جائیں۔ لیکن جب آپ ایسا کچھ نہیں کرتی تو ان کے اندر کی جلن بڑھ جاتی ہے۔ خاموش رہنے والی عورت اکثر سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ نمبر 2، آپ کی عبادت آپ کا روحانی سکون۔ جب آپ سجدے میں سکون پاتی ہیں، جب اللہ کی رضا میں خوش ہوتی ہیں، تو جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اس کے اطمینان سے جلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ چاہ کر بھی ایسا سکون نہیں حاصل کر سکتے جیسا آپ نے اپنی عبادت سے حاصل کیا سکون۔ نمبر 3، آپ کی خود اعتمادی، خود پر یقین رکھنا۔ جب عورت خود پر یقین عورت کو ہو جاتا ہے نا، اپنے آپ پہ یقین ہو جاتا ہے، وہ جو کر رہی ہے صحیح ہے، تو وہ دنیا کے فیصلوں سے نہیں ڈرتی۔ وہ خود اعتمادی اکثر کمزور دلوں میں چبھتی ہے۔ جو کمزور دل ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک جلن پیدا ہوتی ہے۔ ایک عورت جو خود پر یقین رکھتی ہے وہ کسی کے محتاج نہیں، وہ کسی کی بھی محتاج نہیں، جو خود پر یقین رکھتی ہے، اور یہی جلن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نمبر 4، آپ کی فیملی زندگی کا سکون۔ آپ کے بچے کامیاب ہیں، شوہر سپورٹ کرتا ہے، گھر صاف ستھرا ہے، تو کئی لوگوں کو یہ خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جس میں آپ مطمئن رہتی ہیں، لیکن لوگوں کو یہ خوشیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، جلن کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی ویسا ہی طوفان آئے جیسا ان کی زندگی میں آیا ہوا ہے۔ انہوں نے نہ تو کبھی اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہے، نہ ان کے شوہر کے ساتھ بنتی ہے، نہ بچوں کے ساتھ بنتی ہے، نہ گھر کو صاف رکھا ہوا ہے۔ وہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں نا ویسے آپ بھی ہو جاؤ۔ آپ کی بھی زندگی لائف ان کی طرح ہو جائے گی نا، تو آپ سے کوئی حسد اور جلن کوئی بھی نہیں کرے گا۔ بنیادی وجہ یہی کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہو، اپنے گھر کو رکھتی ہو، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہو، تو اسی چیز کی تو جلن ہے۔ نمبر 5، آپ کی ترقی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ آپ نے یوٹیوب پر ویڈیو بنانا شروع کی، یا چھوٹا بزنس، یا گھر کو خوبصورت بنایا، تو لوگ کہیں گے بس قسمت کا کھیل ہے، حالانکہ انہوں نے آپ کی محنت کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اگر یوٹیوب پہ محنت کر کے ویڈیو بناتی ہیں تو کتنی اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، جو بناتا ہے اس کو پتہ ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا بزنس آپ نے شروع کیا تو اس کے پیچھے کتنی محنت شامل ہوگی، کتنا جی جان لگا کے وہ محنت کر کے تو پھر آپ نے وہ چیز کھڑی کی ہوگی۔ لیکن جو لوگ ہیں نا وہ سب صرف یہ کہتے کہ قسمت کا کھیل ہے، لیکن آپ نے دن رات اپنے کیسے گزارے اس چیز کو کھڑا کرنے کے لیے، وہ لوگ نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 6، آپ دوسروں کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتی۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے، سب سے میں کہتی ہوں کہ یوٹیوب پہ آ کے جو لوگ کام کرتے ہیں نا، جو ویڈیوز میری بہنیں بناتی ہیں، ان کو تنقید کا سامنا سب سے زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جتنا آپ ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ کیا کرتی ہیں، وہ ان باتوں کو سنجیدہ ہی نہیں لیتی، آپ اسے ہنسی میں اڑا دیتی ہیں۔
تو انہیں یہ لگتا ہے یہ خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ صرف اپنے ذہنی سکون کو بچا رہی ہوتی ہے۔ نمبر 7، آپ کا خوش رہنا بنا کسی وجہ کے، کوئی وجہ بھی نہیں، آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں، یہ بات سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ آپ ایسے خوش کیسے رہ سکتی ہیں، آپ اتنی مطمئن زندگی سے کیسے ہو سکتی ہیں، کیونکہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ مطمئن تو ہے ہی نہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں تو آپ مطمئن رہتی ہیں۔ نہ تو آپ کے پاس گاڑی ہے، نہ بڑی کوٹھی ہے، نہ سونے کے زیورات ہیں، پھر بھی آپ خوش ہیں، یہ بات انہیں بے چین کر دیتی ہے۔ ایک کمرے کا مکان ہے، ایک بیڈ ہے، ایک الماری ہے، ایک ڈریسنگ ٹیبل ہے، ان میں بھی، ان 3 چیزوں میں بھی آپ خوش ہو جاتی ہے۔ یہی بات تو وہ سوچتے کہ کیسے مطمئن ہے۔ جب کوئی آپ سے اندر ہی اندر جلتا ہے نا، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خلاف بات کریں گے، جب آپ موجود نہیں ہوں گے تب آپ کے خلاف وہ بات کریں گے، آپ کی تعریف کرنے میں انہیں تکلیف ہوگی، لیکن تنقید فوراً کر دیں گے۔ آپ نے یہ کلر پہنا ہوا ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ پہ سوٹ نہیں کرتا، آپ کے چہرے کا کلر اتنا اچھا نہیں ہو رہا، آپ کیا بیمار ہیں؟ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ایسے حسد جلن میں لوگ یہ روزانہ کوئی نہ کوئی سننے کو یہ جملے ملتے ہیں۔ وہ ہر کامیابی میں نقص نکالیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ یوٹیوب پہ یہ کون سا بڑا کمال کی بات ہے، آپ چھوٹا سا بزنس کر رہی ہو، گھر میں گھر سے ہی کوئی کام کر رہی ہیں، یہ کون سا بڑا کام، خود اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کر رہی ہیں تو آپ پہ تنقید ضروری ہے۔ وہ آپ کی نقل بھی کریں گے لیکن مانیں گے نہیں کہ آپ سے سیکھا ہے۔ وہ آپ کی خوشی کو اپنا دکھ بنا لیں گے، ہاں جی آپ کیسے خوش رہ سکتے ہو، ان کا تو دکھ بن گیا ہے، ہاں اس کے نصیب ہی اچھے ہیں، یہ بات کر دی جاتی ہے، ہاں اس کے تو اس کے پیچھے کتنی تکلیف اس نے جھیلی ہے وہ نہیں دیکھتے۔ اس جلن سے کیسے بچا جائے؟ نمبر 1، خاموشی اختیار کریں، بحث نہیں کریں۔ جلن والے انسان کو دلیل کی نہیں، جلنے کی عادت ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی ثابت کریں وہ نہیں مانیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں وہ نہیں مانیں گے۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ جو عورت خود پر فوکس رکھتی ہے نا، دوسروں کی نظروں میں سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کو اپنی منزل بنا لیں۔ لوگ چاہے جتنا بھی جلا لیں، اگر اللہ خوش ہے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اندرونی سکون بچائیں۔ حسد والے لوگ ہمیشہ انتشار پھیلاتے ہیں، ان سے دور رہیں۔ دل میں نفرت نہیں رکھنی، لیکن فاصلہ ضرور رکھیں۔ آپ بھی اگر دل میں نفرت رکھ لیں گے تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ نفرت مت رکھیں۔ یاد رکھیے، آپ کی خوشی کسی کی تکلیف بن جائے تو یہ اس کی بیماری ہے، آپ کی نہیں۔ آپ کی ترقی کسی کے لیے زہر بن جائے تو یہ اس کا زخم ہے، آپ کا نہیں۔ اس لیے ہر روز اٹھیں، خود سے محبت کریں، خود پر فخر کریں، کیونکہ آپ وہ عورت ہے جو جیتنا جانتی ہے لیکن شرافت کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہر گھر میں ہر عورت اس حسد سے گزر رہی۔ میشی خان ولاگز وہ آواز ہے جو آپ کے دل کی بات کرتی ہے۔ اللہ آپ کو ہر حسد سے بچائے، ہر نظر بد سے محفوظ رکھے اور آپ کو وہ سکون دے جو دوسروں کی جلن کو خاموش کر دے۔ آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔